اس فنا کے سفر میں 4 مرحلے آتے ہیں. وہ 4 مراحل کیا ہے؟ فنا کے راستے میں سب سے مؤثر دوا عشق ہے، کیونکہ وہ یکسر یکدم سب کچھ جلاتی ہے. یعنی حضور نے یہ نشاندہی عطا فرما دی کہ جب تم فنا کی راہ پر جذب کی منزل کو پہنچو گے تو پھر اس کے بعد انتظار کرنا، خدا تمہیں اپنی تربیت میں لے لے گا بذریعہ آزمائش. اس فنا کے سفر میں 4 مرحلے آتے ہیں. وہ 4 مراحل کیا ہے؟ ان میں سے پہلا مرحلہ وہ ہے جو ہر رات حضور شیخ الاسلام ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور پچھلی رات بھی فرمایا. وہ مرحلہ کیا تھا؟ خود شناسی، خود آگہی. تو پہلا مرحلہ اس فنا کے راستے میں خود شناسی اور خود آگہی کا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور خرابیوں کو پہچانتا ہے، ان کا دائرہ سمجھتا ہے، اور اپنے نفس کے حدود و قیود کو سمجھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو، اپنی کم فہمیوں کو، اپنی نالائکیوں کو سمجھتا ہے. اس میں غور و خوض کرنا شروع کرتا ہے. یہ اس فنا کی راہ کا مسافر ہونے کی پہلی منزل. پھر دوسری منزل تزکیہ نفس ہے. کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. اس میں سالک جو ہے، جو فنا کی راہ کا مسافر ہے، وہ پھر تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کرتا ہے. کیسے؟ مختلف روحانی اور طرائق اور تزکیہ کی تربیتوں اور مشقوں کے ساتھ. اس میں ریاضتیں ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، نوافل ہیں، اعتکاف ہے، اخلاق حسنہ ہے، نیکی ہے، طاعتیں ہیں، اعمال صالحہ کی انجام دہی ہے، خیرات ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مشقیں ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے. اور یہ اعتکاف کے پورے شہر میں 10 روز آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو وظائف اوراد ہیں، جو تہجد گزاری ہے، قیام اللیل ہے، دن کے روزے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی مجلس ہے، صحبت ہے، تعلیمات میں استفادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیر تک جگانا ہے، مشقت میں ڈالنا ہے، اپنے آرام کو ترک کرنا ہے، دوسروں کے آرام کو پریفرنس دینی ہے، اچھے اخلاق اپنانا ہے، غصے سے درگزر کر غصے کو جانے دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، دل کو وسعت دینی ہے، اپنے دل میں محبت کو. یہ ساری مشقیں ہیں. یہ مشق انسان کرتا ہے جس کے نتیجے میں تو یہ دوسرا درجہ ہے. خود شناسی کے بعد تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے. پھر تیسرا درجہ میں نے عرض کیا جذب. حضور شیخ اکبر نے فرمایا نا کہ فنا کے راستے میں سب سے مؤثر دوا عشق ہے. فنا کے راستے میں سب سے مؤثر دوا عشق ہے، کیونکہ وہ یکسر یکدم سب کچھ جلاتی ہے، فنا کرتی ہے. تو پھر جب انسان تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی مشقیں کر چکتا ہے تو اللہ پاک اسے پھر جذب نصیب کرتا ہے، عشق دیتا ہے. وہ کسی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے. اب پھر کسی کی یاد میں رہنا اسے اچھا لگتا ہے، کسی کی باتیں کرتے رہنا اسے اچھا لگتا ہے، کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اسے اچھا لگتا ہے، اس کی اداؤں کو دہرانا اسے اچھا لگتا ہے، ویسا لگنا اسے اچھا لگتا ہے. یہ عشق کی کیفیات ہیں. پھر جذب جب نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ عشق شیخ کا عشق ہوتا ہے، وہاں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں داخل ہو جاتا ہے. یوں اس دنیا کے عشق سے نجات مل جاتی ہے اور اخروی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ عشق تیسری منزل آتی ہے، تصفیہ نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے بعد. اس سے پہلے کا عشق نفسانی ہے. یہ بڑی غور سے یاد کر لے بات. اگر تزکیہ نفس سے پہلے عشق لگا ہے تو وہ نفسانی ہے، چاہے کسی شیخ سے ہی کیوں نہ ہو گیا ہو. عین ممکن ہے آپ کی نگاہ کو اس کا رتبہ بھاتا ہے، اس کی شان و شوکت اچھی لگتی ہے، اس کا چلنا پھرنا اچھا لگتا ہے، وہ بھی برکت دے دے گا کسی سٹیج پر، لیکن وہ نفس کے نتیجے میں ہے. لیکن جب تصفیہ قلب ہو چکا ہے، تزکیہ نفس ہو چکا ہے،
تب جو جذب اللہ پاک نصیب کرتا ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، وہ خدا ڈالتا ہے۔ تیسری درجے پر یہ آنا ضروری ہے جذب۔ پھر چوتھے درجے پر کشف و حجاب کا منزل آتی ہے کہ اللہ پاک حجاب اٹھاتا ہے اور کشف عطا کرتا ہے۔ کشف سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کرامات شروع کر دے، نہیں، کشف سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اب اس کو براہ راست اپنی تربیت میں لے لیتا ہے، اب اس کو آزمائشوں کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے۔ اب اس کو ذرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کے ساتھ بھی جوڑ لے جو آپ نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا، اے علی تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نے یہ عمل میری محبت میں کیا ہے، تو پھر جان لے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آزمائشیں یوں آتی ہیں جیسے ڈھلان سے پانی اترتا ہوا آتا ہے۔ اب اس مراحل میں سے اس منزل کو حضور کے اس فرمان ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑ لے۔ حضور نے پھر جب اپنی تربیت میں چوتھی منزل پر اپنی تربیت میں براہ راست لے لیتا ہے، اور چوتھی منزل میں تربیت میں براہ راست لینے کا مطلب میں نے کیا عرض کیا، دہرائیں، آزمائشیں۔ وہ تربیت آزمائشوں کے ذریعے کرتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، جب کہیں نافرمانی اس سے سرزد ہوتی ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ اب تربیت براہ راست کرتا ہے کیونکہ اب وہ اس کی پرواہ کرتا ہے۔ تیسرے درجے پر اسے عشق دیا تھا، اور عشق کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ آزمائشوں نے آنا ہے، یعنی حضور نے یہ نشاندہی عطا فرما دی کہ جب تم فنا کی راہ پر جذب کی منزل کو پہنچو گے تو پھر اس کے بعد انتظار کرنا، خدا تمہیں اپنی تربیت میں لے لے گا بذریعہ آزمائش۔ اب تمہاری تربیت کیا کرے گا، اور پھر صبح و شام اونچ نیچ میں مبتلا کرے گا، پریشانیوں میں، کبھی ذہنی آزمائشوں میں ڈالے گا، کبھی مالی مشکلات میں۔ پھر قرآن کہتا ہے نا، کبھی تمہیں تمہاری جانوں کے ذریعے، کبھی تمہارے مال کے ذریعے، کبھی تمہاری اولاد کے ذریعے آزمائش ڈالے گا، پھر وہ اس آزمائشوں کے ذریعے تربیت کرتا ہے۔ تو اس چوتھی منزل کے بعد پھر وہ فنائے تامہ نصیب ہو جاتی ہے، آخری فنا کی منزل نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان پھر اپنی ذات، اپنی انا، اپنی خودی، اپنی خواہشات، ان سب چیزوں کو فنا کر چکا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی صفات کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس بقا کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تصور ہے در حقیقت فنا کا، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی صوفیاء نے نیا نہیں دیا کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کا ذکر کیا نا کہ جو فنا کو بیان کرتے ہیں، ہر مذہب میں فنا اور بقا کا تصور دیا گیا۔ میں نے کیا عرض کیا، ہر مذہب میں فنا کا تصور پایا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہندو مت ہے، ہندو مت کے اندر جیسے اسلام میں اور تصوف میں تصور فنا ہے، ہندو مت میں اسی فنا کے تصور کو موکش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ موکش، کسی کو موکش مل جانا، یہ فنا کا تصور ہے۔ اس طرح بدھ مت کے اندر نروان، کیا؟ نروان، وہ تصور فنا ہے۔ مسیحیت کے اندر جو فنا کا تصور ہے وہ اسلام سے کچھ قریب تر ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے اندر اپنے آپ کو گم کر لینا، وہ مسیحیت میں بھی فنا کا تصور ہے۔ یہودیت میں جو قبالہ ہے، ایک فیت ہے، تصور ہے ان کا قبالہ، اس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت میں غور و فکر اس انداز میں کرنا کہ اپنے وجود کا اور اپنی صفات کا احساس بھی باقی نہ رہے، یہ وہاں پر تصور فنا پایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مذاہب میں انسانی سیولائزیشنز کے اندر ہمیشہ سے یہ تصور پایا گیا ہے، اور یہ تصور نیا نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا اور آخرت کو بھی اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور اس کو دین کے تمام تصورات کے اندر سب سے بنیادی حیثیت عطا کرتی ہے۔